سنک گڑھ گاؤں میں ایک دفعہ پھر ایک خوشحال صبح کا آغاز ہو گیا تھا۔ سنک گڑھ گاؤں میں بہت ہی پرسکون اور دلفریب گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ بھی آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہتے تھے۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تھا تو راجا جی سنبھال لیتے تھے اور اس کو چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ سنک گڑھ گاؤں میں ایک روشن صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی تیار ہو کر اسکول کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں اسکول کی گھنٹی بجی تو چھوٹو اور ڈھولو اور للہ نے بھی کلاس کی طرف دوڑ لگا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ماسٹرنی جی بھی ہاتھ میں رجسٹر لیے کلاس میں آتی دکھائی دی۔ جب ماسٹرنی جی کلاس میں داخل ہوئے تو سب بچے ماسٹرنی جی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ماسٹرنی جی سب کو بیٹھنے کا کہا تو سب کے سب ایک ساتھ بولے شکریہ ماسٹرنی جی، اور یہ کہہ کر سارے بچے بیٹھ گئے تو ماسٹرنی جی نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، مگر چھوٹو اور ڈھولو اور للہ باتوں میں مصروف تھے۔ جب ماسٹرنی جی کی نظر ان تینوں پر پڑی تو ماسٹرنی جی بڑے غصے میں ہو گئیں اور غصے میں بولی، پہلے تو صرف ڈھولو اور چھوٹو شرارتیں کرتے تھے، مگر اب للہ بھی بالکل ان دونوں کی طرح شرارتی ہو گیا ہے۔ ماسٹرنی جی کی ڈانٹ سن کر وہ تینوں بھی پڑھنے لگ گئے۔ چھٹی کی گھنٹی بجی تو سارے بچے گھر کی طرف دوڑے۔ چھوٹو اور ڈھولو اور للہ بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب تینوں بچے ببن حلوائی کے ٹھیلے کے پاس پہنچے تو دیکھا ببن اپنے کاموں میں مگن ہے۔ تو ڈھولو بولا، کیوں نہ آج ببن کی دکان پر جلیبیوں کا مزہ لیا جائے؟ تو للہ بولا، چوری کرنا بری بات ہے۔ چھوٹو بولا، ہم کون سی چوری کریں گے، ہم تو مٹھائی کھائیں گے۔ ڈھولو بولا، للہ ہم تو ذرا بس اپنا منہ میٹھا کریں گے۔ یہ کہہ کر چھوٹو اور ڈھولو ہنسنے لگے۔ للہ بولا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈھولو بولا، ارے ڈرتے کیوں ہو، کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر چھوٹو اور ڈھولو کو ساتھ لے کر ببن کے ٹھیلے کے پاس چلے گئے۔ ببن ابھی بھی اپنے کاموں میں مگن تھا۔ اس کی نظر ابھی تک ان تینوں شرارتی بچوں پر نہیں پڑی تھی۔ تینوں نے جلیبیوں کے تھال سے جلیبیاں اٹھائیں اور اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑیں لگا دی۔ ببن نے تینوں کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آواز دیتا رہا، چھوٹو ڈھولو، چھوٹو ڈھولو، للہ، مگر وہ تینوں تو دم دبا کر بھاگ گئے تھے۔ ببن کو ان پر بہت غصہ آیا، اس محنت سے بنائی ہوئی جلیبیاں لے کر فرار ہو گئے تھے۔ ببن دتو سے ان کی شکایت لگانے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ببن غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا کہ آج وہ چھوٹو ڈھولو کو نہیں چھوڑے گا، جنہوں نے مل کر للہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور اب وہ بھی ان دونوں کی طرح شرارتی ہو گیا ہے۔ ببن ایسے ہی غصے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے دتو کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ٹکر داروغہ سے ہو گئی۔ داروغہ نے جب ببن کو غصے میں لال ہوتے دیکھا تو بولا، ارے کیا ہوا ببن، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ تو ببن بولا، ارے کیا بتاؤں، ڈھولو اور چھوٹو نے پورے گاؤں والوں کو بہت تنگ کر کے رکھا ہے، اور اب انہوں نے للہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔
تینوں اب مل کر پورا دن اپنی شرارتوں سے گاؤں والوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ آج تو ددو کے پاس جا رہا ہوں ان کی شکایت کرنے۔ دروگا بولا، ارے کچھ تو بتا دو بھائی، ببن آج ہوا کیا ہے؟ ان دونوں نے کیا کیا ہے جو تم اتنے غصہ کر رہے ہو؟ ببن بولا، تینوں جلیبیاں لے کر بھاگ گئے ہیں۔ دروگا ہنس پڑا، بولا، تم سے جلیبیوں کی حفاظت بھی نہیں ہوئی تو تم کیا کرو گے زندگی میں؟ دروگا ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور دروگا نے ببن کا خوب مذاق اڑایا۔ دروگا کو اپنے اوپر ہنستا دیکھ کر ببن اور غصے میں آ گیا اور ددو کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب ببن ددو کے گھر میں داخل ہوا تو للہ بھی چھوٹو ڈھولو کے ساتھ کھیلتا نظر آیا۔ ببن سیدھا ددو کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا کہ آج ان تینوں نے کتنا تنگ کیا ہے۔ ددو نے تینوں کو پاس بلایا اور بولے، تم لوگوں کو میں نے سمجھایا تھا کہ چوری کرنا بری بات ہے، پھر تم تینوں نے چوری کیوں کی؟ ڈھولو بولا، یہ سارا آئیڈیا تو چھوٹو کا تھا۔ چھوٹو بولا، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تم بھی اس وقت پلین میں میرے ساتھ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے لڑنے لگے تو ددو غصے سے بولے، چپ کر جاؤ تم دونوں، ابھی اسی وقت ببن سے معافی مانگو۔ تو تینوں ایک ساتھ ببن سے بولے، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ ببن بولا، اگر آج کے بعد انہوں نے ایسی کوئی شرارت کی تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ددو نے بچوں کو ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا۔ ان تینوں کے اس کارنامے کی خبر ماسٹرنی جی کو ہو گئی تھی۔ ماسٹرنی جی کو سبق سکھانے کا سوچ رہی تھی۔ اگلے دن تینوں بچے اسکول گئے۔ جب ماسٹرنی جی کلاس میں داخل ہوئی تو بولی، بچوں تمہیں پتہ ہے چوری کرنا کتنی بری بات ہے۔ چوری کرنے والے کو سب برا کہتے ہیں اور چور کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا۔ ماسٹرنی جی کی بات سن کر چھوٹو ڈھولو اور للہ شرمندہ ہو گئے۔ ماسٹرنی جی بولی، بچوں کیا تم لوگ کہانی سننا پسند کرو گے؟ تو سب بچے ایک ساتھ بولے، جی ماسٹرنی جی۔ تب ماسٹرنی جی نے کہانی سنانا شروع کی۔ آؤ بچوں سنو کہانی، سنک گڑھ کی ہے یہ زبانی۔ ایک تھا راجا ایک تھی رانی، سب نے ہے ددو کی مانی۔ چھوٹو ڈھولو کی ہر روز نئی کارستانی، ببن نے ہے مٹھائی اور بنائی، دروگا کی ہے بس اپنی کہانی۔ ایک بات ہے تم سب کو بتانی، چوری نہ کرنے والی بات ہے تم سب کو ماننی پڑے گی۔ چور کی نہیں کوئی اچھی زندگانی، اب ختم ہوئی ہے یہ کہانی۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.